تو جناب شہر ناپرساں کراچی اور اس کے دکھوں پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محترمہ شہلا رضا صاحبہ کو، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ شہلا صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ جو نیپا پہ حادثہ ہوا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ میئر کراچی مرسا وہاب صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ طوفانوں کی زد میں ہیں، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، سماجی میڈیا دیکھ لیں آپ، حزب اختلاف دیکھ لیں، کوئی استعفے کا مطالبہ کرے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ تو 2023 میں آئے تھے۔ لوگ جو ہیں جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کا 17 سالہ دور حکومت، اس میں شہر کی حالت بد سے بدتر ہوئی، کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ آپ کا عامر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 30 سال ایم کیو ایم اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کے پاس لوکل باڈی سسٹم رہا ہے۔ پانی کی تیسری لائن، دوسری لائن بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے دی تھی۔ وہ دو لائنیں تھیں جو سن 65 سے پہلے پانی کراچی کو سپلائی کرتی تھی، تیسری لائن محترمہ بینظیر بھٹو نے دی۔ ابھی ہب ڈیم سے ہم نے کیا، ہاسپٹل سارے بہتر ہم نے کرائے، اور آج بھی جو ہے ایک سینٹر کا افتتاح ہوا ہے جو کہ کڈنی سے ریلیٹڈ ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 2000 وہ آج سے کوئی 4 سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی حکومت نے ایشین ورلڈ بینک اور ان سے جو ہے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے جو ہے نا انہوں نے معاہدے کیے تھے امریکن ڈالر میں 208 ارب روپے کے، جس کی وجہ سے پروجیکٹ اور سویپ اور یہ کلک وغیرہ کے منصوبے جو اتنے سارے انڈر پاسز بنے ہیں اور اوور ہیڈ۔ اچھا مجھے اگر خطا کلامی کی اجازت دیں، جان کے مان پاؤں، میں اپنی بات بالکل مختصر کر رہی ہوں، بالکل مختصر کر رہی ہوں۔ میں ایک ضمنی سوال کر لوں پھر آپ کیجئے گا اپنی بات مکمل۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 17 سال آپ لوگ ماشاءاللہ حکومت میں رہے، یقیناً ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پروجیکٹ نہیں چلائے ہوں گے، نہیں بنائے ہوں گے، بالکل ہوئے ہوں گے، اور آپ گنوا سکتی ہیں 10-20 کیا مطلب پورا پروگرام ختم ہو جائے آپ اتنے منصوبے گنوا سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم شہر کو نکل کے دیکھتے ہیں، آپ کا بھی تعلق کراچی سے ہے، تو وہ کہتے ہیں حلقہ در حلقہ آپ دیکھتے جائیں جو شہر کی ابتر صورتحال نظر آتی ہے، تو اس میں وہ منصوبے پتہ نہیں بالکل لگے ہوں گے، ہسپتال بھی بنا ہوگا اور پانی بھی آیا ہوگا، لیکن مجموعی طور پہ شہر کی حالت بری ہے۔ مجموعی طور پہ جو ہے پوری دنیا میں یہ اس کا اعتراف ہوتا ہے کہ کراچی از امنگ دا موسٹ انلیویبل سٹیز، دنیا کے جو 3-4 گندے ترین، برے ترین، مشکل ترین شہر ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نئی منصوبے بنائیں، لیکن اثر نہیں پڑا۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ کھاتا پیتا بہت ہے لیکن جان نہیں پکڑ رہا، وہ تو کہاں جا رہے ہیں وہ منصوبے؟ اچھا میں کہنا چاہ رہی تھی یہ کہ یہ منصوبے ہم نے تھوڑے ہی سے وقت میں بنائے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ساری جو لوکل گورنمنٹ کا اماؤنٹ ہوتا ہے ان دو جماعتوں کو، ان دونوں میں سے کوئی کبھی نہیں گیا کورٹ میں کہ ہم نے جو ایک ایلوکیٹڈ بجٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ ان کو دیا، لیکن ان 3 سال میں لگا ہوا کام آپ کو اور ہوتا ہوا کام پھر بھی نظر آ رہا ہے۔ میں جو اس وقت کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت بھی کراچی میں 100% پیپلز پارٹی کے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے پاس کچھ ٹاؤنز ہیں، کون کون سے وہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا، اور یہ ٹاؤن جس میں حادثہ ہوا ہے یہ بھی جماعت اسلامی کے پاس ٹاؤن ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پنجاب سے بدمزگی ہوئی تو باقاعدہ انوائسز چلائیں کہ 27 بلین جماعت کے ٹاؤنز کو دیے گئے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اس حادثے سے 3-4 دن پہلے لاہور میں بھی ایک بچی گٹر میں گری۔ خود میرے وقت میرے 2 بچے آپ کو یاد ہے کہ اوپن ڈرین میں گر گئے تھے 8 سے 20 سال پہلے۔ ابھی میں نے 5 نومبر کو ان کی برسی منائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے پاس بھی لوکل گورنمنٹ ہو، میں وہ بات کروں گی جو مجھے ایک شہری کی حیثیت سے کرنی چاہیے۔ جو پیپلز پارٹی نے کام کیے وہ الگ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس وقت اے سی سے لے کے بہت سارے لوگوں کو معطل کیا ہے، لیکن جب کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو تو یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ گتے رکھ دیے جائیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ بلاک رکھ کے چھوٹی سی جگہ بنا دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایم سی کے پاس جو ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
کہاں سے نالے جا رہے ہیں واٹر بورڈ کے پاس، سب کے پاس. اچھا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ میں یہ عرض کروں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت میئر کھڑا رہے گا. ڈیلیگیٹ ہوتا ہے پاور، اور ڈیلیگیٹ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بر وقت لوگوں کو امداد ملے. اچھا دو باتیں میں کہوں گا شہلا صاحبہ. پوری رات تک مشینری کیوں نہیں آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو آپ نے درست کہا کہ گزشتہ 3 برس میں ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے معاملات میں ذرا سی صوبہ سندھ کی حکومت نے پھرتی دکھانی شروع کی ہے. لیکن ہم تو کہیں گے کہ جی حساب پورے 17 برس کا ہے، تو پچھلے 14 برس کیا ہوا ان 3 سال سے پہلے کہ جب ماس ٹرانزٹ نہیں تھی اور کراچی جو ہے بد سے بدتر ہو رہا تھا. تو اب اونٹ کے منہ میں زیرہ، آپ ضرور اس پوائنٹ پہ بات کیجئے گا. دوسری بات یہ کہ جو پیسے تو ان سب کو دیے گئے، انہوں نے کہاں خرچ کیے، تو ان سے حساب ہونا چاہیے. ہم نے تو 3 سال میں دکھا دیا، اور ہم نے پروونشل فائنینشل ایوارڈ کیا، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آج ٹاؤن اپنا جو ہے وہ ٹیکس بھی کلیکٹ کرتے ہیں. ان کو واٹر بورڈ یا گیس لائن وغیرہ جب ڈلتی ہے، ان سب کے لیے سڑک کی مد میں ہر چیز میں ان کو باقاعدہ ایک رقم ملتی ہے ایک بڑی. تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چاہے کسی کے پاس بھی ٹاؤن ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے پاس ٹاؤن ہو، چاہے جماعت اسلامی کے پاس، ٹاؤن والی بات وہ نامکمل رہ گئی تھی. میں تو 2 باتیں کی. میں نے کہا ایک تو 14 برس کا حساب تھا، دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا 14 برس جس کے پاس لوکل گورنمنٹ تھی اسے حساب نہیں وہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ اختیارات تب صوبائی حکومت کے پاس تھے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے لے کر ساری چیزوں اختیارات، وہ تو بیچارہ وہ بچہ جمہورہ بنا ہوا تھا ہمارا میئر. ہاں سندھ سالڈ ویسٹ جب تک اس کو ذمہ داری نہیں دی جاتی، جب تک ڈی ایم سی 2 مرتبہ اپنے ہاں یہ ریزولوشن نہ پاس کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کچرا اٹھا نہیں سکتے، اس کو آؤٹ سورس کیا جائے، اس وقت پھر جو ہے آؤٹ سورس کیا جاتا ہے. ادروائز نہیں کیا جاتا. جس جگہ سالڈ ویسٹ کام کر رہی تھی وہاں کی ڈی ایم سیز نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو ریزولوشن پاس. اچھا میں ایک اور بات آپ سے کہوں، آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ڈی ایم سیز، یہ ہوا ہی ہے یہاں پر. جو کے ایم سی کی رپورٹ ابھی ہم نے دیکھی ہے، تحقیقاتی رپورٹ اس حادثے کے بعد آئی، وہ یہ کہہ رہی کہ جو بی آر ٹی کا ریڈ لائن منصوبہ جو بہت عرصے سے جو ہے تاخیر کا شکار ہے، اس کی وجہ سے بڑی بے رحمی سے کھدائی ہوئی، وہ گٹروں کو توڑا پھوڑا گیا، لائنز ڈیمیج ہو گئیں، اور جناب اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں کہ وہ ذمہ داری دے رہی ہے بی آر ٹی کو. تو یہاں پر جو ہے مسئلہ ان کا آ گیا ہے. تو نیپا جہاں پہ ہوا ہے وہ تو مین روڈ سامنے کی بات ہے نا. تو ڈی ایم سی وہ تو مین روڈ صاحب کے پاس. بی آر ٹی کام کر رہی ہو، دیکھیں بی آر ٹی کام کرے یا کوئی بھی کام کرے، اگر میں نے گلی محلے کے کاؤنسلر کو ووٹ دیا ہے تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ فوراً دیکھے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ شہریوں کو، بچوں کو کوئی نقصان ہو سکتا. یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. میں ضرور اس کو مانتی ہوں کہ اس سے پہلے جو ناظم آباد کی سائڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ 2 نالے ساتھ چل رہے تھے، کیونکہ فیڈرل نے وفاق کو اعتماد میں نہیں لیا، خود کام کیا تھا، تو ایک نالا بند ہو گیا تھا. پھر سڑک میں سوراخ کر کے جو پہاڑ سے پانی گر کے آتا تھا اس کو کنٹرول کیا گیا. اور 4 سال پہلے جو بارش ہوئی تھی اس کے مقابلے میں ہم نے ابھی اچھا ٹیکل کیا. اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو کیا موت کا کنواں کھود دیا گیا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیے میں جاؤں گی اپنے حادثے پہ، جی میں اپنے ہی حادثے پہ جاؤں گی نا کہ پورا شہر کھدا ہوا تھا، ایک ہی کانٹریکٹر کو دیا ہوا تھا، المہران بلڈرز کو، اور اس نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ عید ہے اور اتنا بڑا نالا جس کے دونوں طرف سے سڑک گزر رہی تھی، اس نے اس کی باؤنڈری گرا دی اور میرے بچے جو ہیں میرے گھر کی عید ختم ہو گئی. وہ تو آپ کے ساتھ بہت بڑا لمحہ ہوا تھا، وہ تو بالکل بلا شبہ جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے وہاں کی اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے عوام کے جان و مال کا تحفظ دے، پھر کام شروع کرے. کوئی احسان نہیں کر رہا، اس کو پیسے ملے یہ کام کرنے کے، اس نے ٹھیکہ لیا یہ کام کرنے کا. اور یہ ضروری ہے وہاں کے ٹاؤن کونسلر کی کہ وہ پہنچیں اس جگہ اور اس سے کہیں کہ آپ کام کر رہے ہوں گے بالکل کریں، لیکن یہ گٹر میں ہمارے لوگ گر جائیں گے، نالے میں ہمارے لوگ گر جائیں گے، یہاں پہ آپ ٹینکس لگائیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ترقیاتی کام کریں گے تو دوسرے لوگوں کو کہیں گے جب تک یہ کام نہیں ہو رہا تم مرتے رہو. بالکل. اور وہ تو آپ نے جو بھی مثال دی، آپ کے جو ہمیں یاد ہے وہ جو ذاتی لمحہ ہوا، وہ تو بالکل ایک دم یاد آ گیا مجھے کتنا بڑا ایک وہ ہوا تھا، ٹریجڈی ہوئی. لیکن ماں کے لیے تو وہی ہے نا، 20 سال میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نومبر میں 20 سال ہو گئے، کتنے بھی لیکن میں تو بے اولاد ہوں نا. بالکل درست کہہ رہی ہوں. تو آپ تو خود ذاتی لمحے سے گزری ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں بی آر ٹی پہ ڈالوں.
ہاں دیکھیں ہر صاحب اولاد یہ پین فیل کر سکتا ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں بی آر ٹی پہ ڈالوں اس پہ ڈالوں. بالکل ہم نے جس کو ووٹ دیا ہمیں اس کے یہاں پہنچنا چاہیے کہ جی یہ جگہ کا ڈھکن کھلا ہوا. میں اتنے دنوں کے بعد اپنے گھر کے پاس گئی ہوں تو میرے گھر کے سائیڈ میں گٹر تھا، میں نے فوراً بلا کے کہا کہ پلیز اسے ڈھکے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں گزریں گے تو ہمارے گھر کے آس پاس جو چیزیں ہوں گی کیا وہ نظر نہیں آ رہی؟ کیا اے سی، کیا ٹاؤن کونسلر، کیا ٹاؤن چیئرمین وغیرہ کہیں کا معائنہ نہیں کرتے، کوئی رپورٹ نہیں لیتے؟ اب تو ڈیلیگیٹ ہو چکی ہیں پاورز، آپ کے یہاں الیکشن ہو چکا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب ذمہ دار، جو اس ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں کسی بھی لیول پہ، ڈی ایم سی لیول پر. ہاں کہ ایک طرح سے ذمہ داری سب کی ہے، لیکن جس کے پاس ظاہر ہے کہ اختیار زیادہ ہوتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری. ایک مجھے بات بتائیے، آپ ماشاءاللہ لاہور بھی جاتی ہے، پنڈی بھی دیکھتی ہے، اسلام آباد میں بھی آپ کو گزر ہوتا ہے. مجھے میں بات کر رہا تھا کہ 17 برس بہت ہوتے ہیں کسی بھی شہر کا نقشہ بدلنے کے لیے. پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ سندھ نے دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ دیہی سندھ ہو چاہے شہری سندھ ہو، وہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر بہت زیادہ مطلب ہے کہ ڈپلیٹڈ ہو رہا ہے. پنجاب سے جب آپ موازنہ کرتے ہیں، پنجاب میں ماشاءاللہ بڑا خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، وہاں کی پختہ سڑکیں دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں آپ اگر پنجاب میں اگر آپ لاہور کو بات کرتے ہیں تو میں لاہور کے ان علاقوں میں جاتی ہوں الیکشن میں، جس میں کوئی نہیں جاتا ہوگا، جس میں قینچی ہے، جس میں کچا جیل ہے، جس کے لیے سب کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ادھر سے جیت رہا ہے پہلے اس نالے کو تو دیکھ لے. تو اس طرح وہاں میں نے کہا کہ اس بچے سے 3 دن پہلے لاہور میں بھی ایک 2.5 سال کی بچی گٹر میں گری تھی، اور لیکن کراچی لڑکانہ میں گری ہے، 2-3 روز پہلے. مچنا چاہیے، ہر جان کے اوپر شور مچنا چاہیے. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا یہ بھی چاہیے کہ جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پہ انہی کی جماعت کی لوکل گورنمنٹ ہے. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ابھی بھی کراچی جو ہے وہ 3 پارٹیز کے پاس ہے، 3 پارٹیز کے پاس ہے، اور سب کو بجٹ مل رہا ہے. کل اگر ملیر میں ہوتا ہے یا کماڑی میں ہوتا ہے، آپ نے پنچ لائن دے دی. مجھے سیگمنٹ کنکلوڈ کرنا ہے. آپ نے پنچ لائن دی کہ ذمہ داری سب کی ہے اور ہر جان جو ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ صاحب اختیار ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے اور وہ کرے. بہت بہت شکریہ شہلا صاحبہ. مزید گفتگو ہو سکتی تھی، موضوع بہت اہم ہے،